آپ میرے گھر سرکار نے فرمایا کوئی کام کی نوعیت یا رسول اللہ، کیونکہ نوافل سنن اصل بات یہی ہے کہ نوافل سنن بندہ گھر ہی ادا کرے، اصل مسئلہ یہی ہے. اور مسجد میں جو نوافل سنن ہم ادا کرتے ہیں ان سے کئی درجے گھر والی نوافل و سنن کا ثواب اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے. یہ باقاعدہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے. یا رسول اللہ سنن و نوافل پڑھنی ہوتی ہے. میں مفہوم حدیث عرض کروں صحیح بخاری کا. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آپ تشریف لائیں گے، میرے گھر کے کسی کونے میں آپ نماز پڑھ دیں گے. چلو میں اسی جگہ کو برکت سمجھتے ہوئے ساری زندگی وہیں مصلی بچھا کے آپ سے برکت لینے کی غرض سے وہیں اپنی نماز ادا کرتا رہوں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. غالباً جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں جملے لکھے وہ کوئی آج کل کے اعتبار سے غالباً چاش کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے نا، کوئی 7:30 8 بجے کے قریب کا ٹائم تھا. صبح کے وقت سرکار تشریف لائے. سرکار مدینہ کے ساتھ صحابہ کرام تھے. سرکار علیہ السلام جب گھر پہنچے، آج کے پیروں کو دعوت فکر ہے جو ڈاکو بن کے اپنے مریدوں کو لوٹتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے غلام سے پوچھا تیرے لیے تیرے گھر میں کس جگہ آسانی ہے جہاں میں نماز پڑھ دوں. حالانکہ جہاں پڑھ دیتے وہ اسی کو برکت سمجھ کے شروع ہو جاتا، لیکن سمجھایا گیا امت کو اگر کچھ لوگ تمہاری پیروی کرنے والے بن جائیں تو ان کی آسانیوں کا خیال کرنا تمہارا پہلا فریضہ ہے. تمہارا یہ نہ ہو کہ فون آئے پیر صاحب آ رہے ہیں، ساتھ 15-20 مچھ ڈنڈے بھی آ رہے ہیں، وہ بیچارہ جو گھر کی روٹی نہیں پوری کر سکتا 2-2 3-3 4-4 ہفتہ پیر صاحب کو دن رات مرغے اور بکرے کے سوا پیر صاحب نے کھانا کوئی نہیں کھانا، ڈاکٹر نے روکا ہوا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، خدا کا نام لو، ان چور ڈاکو جعلی پیروں سے اپنی جان چھڑا لو. اپنی جان یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، یہ ظالم ہے جو شریعت کے خلاف ہے. یہ پیر ہوتے خدا کا نام لو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کرو. آپ جیسا پرہیزگار متقی بندہ ہی کوئی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے کسی کے دروازے پہ جانے کی؟ اور وہ بھی جعلی پیر، ڈاکو، چور، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتے ہیں. خیر سرکار آئے، نماز ادا فرمائی. اب دیکھنا پیروی، اس بندے کی جتنی زندگی تھی اسی جگہ نوافل اور سنن ادا کرتے رہے. عشق کے دعوے بڑے دور ہیں، ہم نے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ظاہری شریعت پہ عمل کرنے والے بن جائیں. ظاہری شریعت پہ اب آ جائیں اس طرف کہ شیطان چیخا تھا اس وجہ سے کہ لوگ اب میری پیروی. ایسے ہی ہوا، پھر وقت بدلتا گیا بدلتا گیا بدلتا گیا حتیٰ کہ ہمارا زمانہ آ گیا. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. مسلمان کی شادی ہو تو کیا کچھ گناہ نہیں ہوتا؟ بولو تو صحیح. میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، میں نے کسی چودھری خان ملک صاحب کا نام تو نہیں لیا. ہاں جو اس اصول میں آئے تو اپنے گھر مرے، پھر بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے تو گھر مرے. قرآن و حدیث سبھی کے لیے یکساں ہے. قرآن و حدیث سبھی کے لیے، میرے اوپر بھی لاگو ہو تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں حضرت آپ تو خود یہ کرتے ہیں. میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی سونے کا بنا ہوا آدمی تو نہیں ہوں. جس مٹی سے آپ کو اللہ نے بنایا مجھے بھی، اور اس بات کا مجھے پتہ نہیں ہے کم از کم کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ رتبہ کس کا ہے، کم از کم مجھے نہیں پتہ اس بات کا. کیونکہ ہمیں تو یہی پتہ ہے اسلام میں مسلم کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ مجھ سے باقی سارے مسلمان اچھے ہیں. مجھ سے باقی سارے مسلمان اچھے ہیں. جبے کبے پہننے سے کوئی بندہ اچھا تھوڑی بن جاتا ہے. باہر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ بن کے نکلا ہے، پتہ لگتا ہے کوئی شاید غوث اعظم کا بیٹا آ رہا ہے. اندر کھنگالو تو ساری شیطنت ساری. اور جبے کبوں سے بندہ متقی نہیں بنتا. متقی بنتا ہے دل کی صفائی کے ساتھ، متقی بنتا ہے جلوت و خلوت میں اللہ سے ڈرنے کے ساتھ. اللہ سے اب غور کرو، آج کے زمانہ میں مسلم کی شادی ہو، زمانہ جہلیت کا دور سامنے رکھو، سرکار کی ولادت کا حقیقی مقصد سامنے رکھو،
بتاؤ جو آج اللہ ماشاءاللہ کچھ مسلمانوں کی شادیاں شریعت کے مطابق بھی ہوتی ہیں وہ بہت قلیل ہیں، القلیل و کل مدوم کے درجے میں وہ بیچارے نہ ہونے کے مترادف ہیں۔ میرے بھائی سوچ، آپ کی آمد سے پہلے یہی کچھ ہوتا تھا، آپ آئے تبدیلی آ گئی، چند عرصہ گزرا، پھر اگر آج بھی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی رسم و رواج مسلمان کے گھر میں ہوں تو اس مسلمان نے کم از کم اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے نبی علیہ السلام کی آمد کی حقیقی مقصد کو نہ سمجھا ہے نہ اس پہ عمل کیا ہے۔ میں نے غلط تو نہیں کہا تھی؟ پھر ان کے یہاں ایک میلہ لگتا تھا، ان کے یہاں ایک، اس کی تفصیل پچھلی قسط میں ہے، انٹرنیٹ پہ یہ ساری باتیں ابھی تفصیل سن سکیں گے، یہ جو بھی ادھر ہوتا ہے درس یہ نیٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب غور کرنا، وہ سال میں ایک مرتبہ لگتا تھا، وہ سال میں، اس میں ہوتا کیا تھا، جس چیز کی طرف میں آنا چاہوں گا، گانے باجے کیا ہوتے تھے، ڈانس ناچنا، تین باتیں، گانے باجے ڈانس اور ناچنا، عورتیں یہ کرتی تھیں اور مرد ان کو، اونچی بولو، یہ کس وقت کی بات ہے؟ سرکار سے پہلے زمانہ جاہلیت کی بات۔ پھر جب آپ آئے، آپ کے ماننے والوں میں کہیں اس کا نام و نشان نظر آتا ہے؟ صحابہ و اہل بیت میری مراد ہیں، تابعین تبع تابعین میری مراد ہیں، ائمہ مجتہدین کا زمانہ میری مراد ہے، کہیں نظر آتا ہے؟ آپ کے ماننے والے، کیونکہ ہم بھی ہیں آپ کے، یعنی اس زمانے کے جتنے مسلمان ہیں پورے ورلڈ میں سب کے سب بھی ہیں آپ کے ماننے والے۔ میں پوچھتا ہوں، ان کا یہ میلہ اس انداز میں کہ مرد عورت اکٹھے ہوتے تھے، سال بعد بے پردگی ہوتی تھی، اس انداز میں، ویسے تو دکان یہ وہ سب چلتا تھا، میں اس انداز کی بات کر رہا ہوں، اجتماعی حیثیت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یہ لگتا تھا سال کے، وہاں ناچتی بھی تھی عورتیں، گاتی بھی تھی عورتیں، زنا کرواتی بھی تھی عورتیں، مرد ان کی عزتیں بھی لوٹتے تھے، اور اس بات کو برا اور عیب کوئی سمجھتا، کیونکہ ان کو انسانیت کا پتہ ہی نہیں تھا کس چیز کا نام انسانیت ہے۔ یہ انسانیت پوری کائنات میں، پورے ورلڈ میں اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، جو بلا بھی ہے، بھلے مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، ان سب کو انسانیت کیا ہے اس کا مطلب سمجھایا ہے تو تاجدار مدینہ نے آ کے سمجھایا ہے۔ اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں کہ انسانیت کہتے، وہ گاتی تھیں، وہ دیکھتے تھے، وہ ناچتی تھیں، وہ لطف اندوز ہوتے تھے، وہ شراب پی کے بدمست ہو کے پھر جو نتیجہ اس طرح کی محفل میں ہوتا وہ ہوتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سرکار ابھی دنیا میں ظاہری طور پہ آئے، اور یہ سال میں ایک بار۔ کمی تو آج کے چور پیروں نے کوئی نہیں رکھی، سال والی کہانی دیکھو تو ان کے ایسے اور کثیر تعداد میں ہوتے ہیں جن میں سارا وہی منظر ہوتا ہے۔ سال کے بعد اور سے ہو رہا ہے۔ اب سنیوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے جب میں ایسی بات کرتا ہوں۔ میرے بھائی یہ رونے کا مقام ہے، تکلیف کا نہیں۔ تیرا مسلک پوری کائنات میں اسلام کی روشنی میں مسلک حق کا تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا۔ مر جانے کا مقام نہیں، جو حقیقی مسلمان ہو اس کے گھر عرس کی محفل ہو، کام سارا وہی ہو جو زمانہ جاہلیت کی کنجریاں کیا کرتی تھی۔ کیا آج عرسوں پہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہیں ہوتا؟ سال بعد جو یہ چور ڈاکو پیر کراتے ہیں، صحیح عرسوں کی مراد میں نہیں لے رہا، وہ تو عین اسلام ہوتا ہے، وہ تو عین قرآن ہوتا ہے، وہ تو عین حدیث ہوتا ہے۔ جس عرس میں رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ رکھا جائے اس جیسی بابرکت محفل کہاں سے تلاش کریں گے؟ ہم تو ان چوروں کی بات کر رہے ہیں جو عورتوں اور مردوں کو کیا کرتے ہیں، پھر ان کو نچواتے نہیں۔ بولو تو صحیح، آخر وہاں جاتا کون ہے؟ یہ جو مائیں بہنیں وہاں نظر آتی ہیں انٹرنیٹ پہ، دوسروں نے یہ کلپ لے کے ہمارے مسئلے کو بدنام کیا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ ہندوستان سے ہندو چال کے آئے ہوئے ہیں، سکھ آئے ہوئے ہیں،
بھائی رونے کا مقام ہے، وہ سنی ہوتے ہیں، لیکن لا علم جو دانشور عقل مند شعور رکھنے والا سنی ہے وہ کبھی ایسی محفل میں خود نہیں جاتا تو ماں بہن کو کب جانے دے گا؟ وہ تو خود نفرت کرتا ہے ایسی محفل میں جانے سے، ماں بہن کو وہ غیرت مند سنی نہیں جانے دے گا۔ یہ اس کی بات ہے جس کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے، جس کی اسلامی غیرت کیا ہو چکی ہوتی ہے؟ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے بھائی اس کو مزید آگے چلا، وہ سال کے بعد اجتماعی طور پہ یہ جرم کرتے تھے، فحاشی عریانی اور گانے باجے کی محفل، اس میں فحش بے حیائی بکی جاتی تھی جو جی میں آتا تھا۔ آج پھر مسلم ہیں، غور کر، وہ جو سال کے بعد کرتے تھے اکثریت کے گھروں میں ہر وقت وہی کام ہو رہا ہے۔ اب ممکن ہے کسی کو سمجھ ابھی نہ آئی ہو، یہ جو میڈیا ہے، یہ جو کیبل ہے، یہ جو انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے، اس میں اور اس میلے میں کیا کمی ہے؟ تقابل کرائیں تو وہاں گانے باجے تھے اور آج بھی وہ سال کے بعد اکٹھے ہوتے، یہ سارے بڑے عاشق بھی کہلانے والے ہر روز جمع ہیں۔ وہ بھی ایسے بے غیرت تھے، زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، جو جاتے تھے بیٹی بھی ساتھ ہے، بیوی بھی، بہن بھی، ماں بھی، کیسی منظر کشی ہے۔ اگر آج دیکھ ایک بھولے ہوئے مسلم کو تو منظر وہی ہے، گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، فحاشی عریانی کو پکا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے یہودیت اور عیسائیت کے کلچر کو مسلم سوسائٹی تک، مسلم بچیوں اور بچوں کے اندر تک اس زہر کو گھولا جا رہا ہے۔ وہ کافر اتنا کامیاب ہو گیا، پیسہ مسلم کا، گھر مسلم کا، وقت مسلم کا، اور نصاب سارا یہودی کا چلتا ہے۔ اس کی تفصیل تو 5 جمعے ہم نے اس پہ عرض کی ہے، قرآن اور سیاستہ سے میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری۔ عنوان کیا ہے؟ نیٹ پہ ہمارے ایڈریس پہ آپ کو مل سکتا ہے، میڈیا اور مسلم کی 5 گھنٹے کا مکمل بیان قرآن اور سیاستہ کے حوالے سے۔ مسلمان اگر ہو، لقد من اللہ علی المؤمنین والا مسلمان ہو تو اس کے گھر میں یہ فحاشی چل سکتی جو اس سے گیا گزرا ہے جو مرضی کرتا رہے، کیونکہ حقیقی آنے کا مقصد تھا گناہوں کو چھوڑنا، شیطنت کو چھوڑ کے اللہ والے کام کرنا۔ اللہ والے، یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جنت کا مستحق سمجھے ہوئے بیٹھا ہے، اور سب سے بڑا عاشق رسول یہی ہے جس کی ماں بھی بیچ میں ہے، بہن بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے۔ کتنا بے شرم بے حیا ہو چکا ہے یہ، سامنے گانے باجے چلے، سامنے فلم چل رہی ہے، سامنے ڈرامہ چل رہا ہے، بتایا جائے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے؟ آپ اس کام کو روکنے کے لیے آئے تھے یا کوئی اور مقصد تھا؟ میں وہ جملے بولتا نہیں، اگرچہ کفر کو بولنا بھی کفر نہیں ہوتا، نقل کفر کفر نہ باشد، مجھے بھی پتا ہے، لیکن میں بولتا نہیں کسی وجہ سے۔ سرکار جس فحاشی عریانی کو روکنے آئے، آج جب سرکار کے عاشق ہی اسی کام میں مبتلا ہو گئے تو باقی پھر کہاں جائیں گے؟ ہے رونے کا مقام کہ نہیں ہے؟ میرے بھائی کہانیوں سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا کامل، بندہ نعروں سے کامل مسلمان نہیں ہوتا، بندہ صرف جھنڈیاں لگا کے جنت کا مستحق نہیں بنتا۔ سال بعد جلوس کے اندر شرکت کر لی تو جنت کے ہم ٹھیکیدار ہو گئے، نماز کا پتہ کوئی نہیں۔ کیا آپ انصاف سے بتائیں گے یہ نظریہ ٹھیک ہے؟ بندہ اللہ کا فرض نہ پڑے، بس ہم سال بعد جلوس میں تو جاتے ہیں، جنتی ہو گئے، یہ نظریہ ٹھیک ہے؟ سرکار کی کوئی حدیث ہے ایسی؟ وہ تو سب جھوٹ ہے۔ جو 12 ربیع الاول شریف کے دن کی خوشخبری 12 لوگوں کو بھیجے گا، جنت واجب ہو جائے گی، فلاں فلاں ہو جائے گا، سب بکواس۔ یہ جو میسج چلتے ہیں نا، جھوٹے ہیں۔
اگر کوئی نہیں، اگر 12 14 15 20 بندوں کو، ہر بندے نے ایک اپنی دکانداری بنا رکھی ہے، اگر اتنوں کو نہیں بھیجے گا تو گھر میں کوئی بہت بڑا کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مشرک لوگوں کے کردار ہیں۔ نماز نہ پڑھو تو کچھ نہیں ہوتا ان کو، اگر میسج اس طرح کا نہ کرو جو جھوٹ پہ مبنی ہے تو بندے گھر کے مر جائیں گے۔ یہ تو وہی چور پیروں کی تبلیغ آ گئی، اگر تو ہمیں راضی نہیں کرے گا تیرے گھر کا نقصان ہو جائے گا۔ جتنے پیر اس طرح کے ہیں نا پورے ورلڈ میں، ان سے جو نقصان میرا ہوتا ہے کر کے دکھائیں، سبھی کو کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ وہی ہونا ہے جو میرا اللہ چاہے گا۔ میں مسلمان ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، میری روزی کوئی نہیں بند کر سکتا، جتنی میرے رب نے میری تقدیر میں لکھی ہے وہ مجھے ملتی ہی رہے گی۔ میں ایسا سنی نہیں ہوں جو کہیں جی 11ویں نہ کی تو بھینس سے بجائے دودھ کے خون آنا شروع ہو جائے گا۔